پاکستان میں اس وقت یہ سوال بڑی کثرت سے پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو 21 اکتوبر کو 4 سال کی ایبسنس کے بعد واپس وطن آ رہے ہیں، تو ان کے آنے پر پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان میں آنے والے انتخابی ماحول پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو اس بارے میں آج کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، انتخابات کی تاریخ تو جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر رکھی ہے، اور موسٹ لائکلی وہ 28 جنوری کی تاریخ بنتی ہے، کیونکہ وہ اتوار ہے اس ہفتے کے اندر۔ تو جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 3 ماہ کا عرصہ اب انتخابات میں باقی ہے۔ تو نواز شریف صاحب جب 21 اکتوبر کو لینڈ کریں گے پاکستان میں، تو ان کے جو اثرات ہوں گے اس کا انحصار چند باتوں پہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کچھ قانونی چیلنجز درپیش ہیں، وہ ان چیلنجز سے کیسے نمٹتے ہیں۔ ان کی جو قانونی ٹیم ہے، ان کے وکلاء ہیں، فوری طور پہ تو یہ بات ہے کہ کیا ان کے لیے ایک حفاظتی ضمانت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ لینڈ کریں گے تو اصولاً تو چونکہ وہ جیل سے نکل کے باہر گئے تھے علاج کے لیے، تو اصولاً تو ان کو جب واپس آئیں گے تو ان کو جیل میں ہی جانا چاہیے، یعنی اصولی طور پہ۔ تو اگر وہ جیل میں واپس نہیں جائیں گے تو اس کی صورت یہی ہے کہ عدالت کی طرف سے انہیں ایک حفاظتی ضمانت حاصل ہو جائے چند دنوں کے لیے، اور پھر وہ چونکہ وہ جس دن آ رہے ہیں وہ سیٹرڈے کا دن ہوگا جس دن عدالتیں بند ہوتی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ منڈے کو وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں اور عدالت اس موقع پہ یہ فیصلہ کرے، تو ان کو 2 دن کے لیے ایک حفاظتی ضمانت کی ضرورت ہوگی۔ تو اس حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر ہوگی اور وہ درخواست قبول ہوگی۔ یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس پہ انحصار اس بات کا ہے کہ نواز شریف کی صاحب کی آمد کا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور سے وہ واپس آتے ہیں اور وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کو حفاظتی ضمانت نہیں ملتی، تو میرے خیال میں اس کا بہت نگیٹو اثر ہوگا ان کے سپورٹرز کے اوپر بھی، اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو اس بات کا انتظار کرتے ہیں فیصلہ کرنے کا ووٹ کے بارے میں کہ کون سی پارٹی جیتنے والی ہے۔ تو ان کے لاسٹ ٹائم بھی جب وہ آئے تھے 2018 کے انتخابات سے پہلے، اور آتے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ جیل میں چلے گئے تھے، ان کو اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو۔ تو اس کی وجہ سے ان کے اپنے جو سپورٹر تھے، ان کے ورکرز تھے، ان کے جو باقی لیڈرز تھے، وہ بہت ڈی مورلائز ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہوگی کہ اب انہوں نے ایک ٹیمپو اتنا پیدا کر دیا ہے اور ایک جلسے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو اس جلسے کے اعلان کے بعد اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور وہ جلسے میں نہیں آ سکتے تو یہ بہت بڑا اینٹی کلائمیکس ہوگا۔ تو اس کا بہت نگیٹو اثر ہوگا نواز شریف صاحب کی پارٹی پہ، اس کے ورکر پہ، ان کے سپورٹرز پہ، اور عام آدمی یہ پرسیو کرے گا کہ یہ پارٹی تو اتنی کمزور ہے کہ انتخابات جیت نہیں سکتی، یہ پاور میں نہیں آ سکتی۔ تو جب کسی پارٹی کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ وہ پاور میں نہیں آ سکتی، تو پھر وہ لوگ جن کا کوئی نظریاتی آپ کے ساتھ ایفیلیشن نہ ہو اور وہ صرف اس انتظار میں ہوں کہ کوئی پارٹی ایسی طاقتور آئے گی تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہ پھر اس پارٹی کے ساتھ نہیں رہتے۔ تو اوور آل پارٹی کے اوپر اور نواز شریف صاحب پہ اس سیناریو کا بڑا نگیٹو اثر ہوگا۔ لیکن اس کے امکانات کم ہیں، میں اس لیے امکانات کم کہہ رہا ہوں، اگرچہ میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب بہت سوچ بچار کے بعد 4 سال کے بعد آ رہے ہیں اور ان کی پارٹی نے یہ جلسے کا بھی اعلان کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بنیاد ہوگی جس کے اوپر انہوں نے یہ سب پلاننگ کی ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امکانات کم ہیں، لیکن میرے خیال میں امکانات تو دونوں طرف ہی پاسبل ہیں، برابر ہیں۔ اور اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اب یہ پارٹی نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے ایک جلسے کا اعلان کر کے کہ ان کے آتے ہی وہ جلسے کو ایڈریس کریں گے۔ تو جو ججز ہوں گے ان کے اوپر اس کا میرے خیال میں تو کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا کہ ایک آدمی آ رہا ہے باہر، اور بجائے اس کے کہ وہ آتے ہی پہلے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرے، پیش ہو، ضمانت حاصل کرے، کچھ وہاں سے فیصلے کا انتظار کرے، انہوں نے تو آتے ہی ایک عظیم شان جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ایروگنس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ججز پہ اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کا انتظار کرنا ہوگا کہ
کیا ججز فیصلہ کرتے ہیں، عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے جس کے اوپر انحصار ہوگا نواز شریف صاحب کے آنے کا کیا اثرات ہوں گے. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ یہ کس طرح بیٹھے گا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کے اوپر انحصار ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جلسہ جو انہوں نے اعلان کر دیا ہے وہ ایک لحاظ سے رسکی اس لیے بھی ہے، جو میں نے کہا کہ وہ اگر نواز شریف صاحب کو ضمانت نہ ملی تو پھر اس جلسے کا کیا مستقبل ہوگا. ایک تو اس لیے رسکی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جلسے کے اندر ان کو ایک لامحالہ اب ایک بہت بڑی امپریسو شو پیش کرنا پڑے گا. اگر وہاں پہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی نہیں آتی اور لوگوں کے اندر جوش و خروش نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں یہ برا تاثر پڑے گا. ظاہر ہے ان کو ایک بہت بڑا ایک شو پیش کرنا چاہیے، اور یہ ایک بڑا مشکل کام نہیں ہے. ایک ایسی پارٹی جو لاہور بیسڈ ہو، پنجاب اس کا پاور بیس ہو، تو اس کے لیے 8-10 لاکھ لوگ بھی اکٹھے کرنا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن اس کو بھی اکٹھے کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہوتا. یہ 2-3 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز سے آپ کو اپنے سپورٹرز اتنے مل سکتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد امپریسو اکٹھی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہوگا. اور وہ امپریسو لوگ اگر اکٹھے نہ کر سکے تو اس کا بھی بڑا نیگیٹو اثر پڑے گا. اور جتنے لوگ آتے ہیں جلسے کے اندر وہ اس کا انتخابات میں کتنے ووٹ پڑتے ہیں آپ کو اس سے کوئی براہ راست تعلق تو نہیں ہوتا، لیکن جلسے سے ایک ہوا بنتی ہے، آپ کی ایک ریپوٹیشن بنتی ہے. اگر ایک بہت بڑا جلسہ ہو جائے اور چارج کراؤڈ ہو تو اس سے ایک تاثر ایسا بنتا ہے کہ یہ پارٹی بھائی جیتنے والی ہے، تو اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں اور آپ اس کو جیتنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے. لیکن اگر یہ کمزور شوئنگ ہو اور ایک تاثر بن جائے کہ بڑا کمزور سا جلسہ ہوا ہے صاحب، کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوا، ریسیپشن بھی بڑا کمزور ہوا ہے، تو اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہوں گے. کیونکہ یہ ابتدا میں ہی یہ جلسہ رکھ لیا گیا ہے، اس کے لیے لازمی ہے PMLN کے لیے کہ یہ جلسہ بہت بڑا ہو. تو یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے جس پہ ڈپینڈ کرے گا نواز شریف صاحب کی آئندہ آنے والی کیمپین. اور اگر یہ بڑا جلسہ ہو گیا تو ایک بڑے ہائی نوٹ کے اوپر آپ کی کیمپین کا آغاز ہوگا اور اس کے اچھے اثرات پڑیں گے آنے والے دنوں کے اندر. تیسری بڑی بات یہ ہے جس کے اوپر انحصار ہوگا کہ نواز شریف صاحب آنے کے بعد کہتے کیا ہیں. دیکھیے، ماضی میں نواز شریف صاحب نے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ پکڑا تھا جس کو عوام کے اندر بہت پذیرائی ملی تھی. باقی تمام لوگ جو کچھ کہہ رہے تھے اس کو لوگوں نے اگنور کر دیا اور نواز شریف صاحب کی بات پکڑ لی جب انہوں نے گوجرانوالہ کے اندر ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا آغاز کیا. لیکن اب نواز شریف صاحب کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے کم و بیش ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ہی کھڑے ہیں. اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی ان کے جو بیانات ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو غالباً یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. تو اب وہ پھر کیا بیانیاں پکڑیں گے؟ تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان کا پیغام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکیں، ریزونیٹ کرے وہ عوام کے ساتھ، عوام ان کی بات سن کے کہیں کہ ہاں اب یہ وہ خواب ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میرے خیال میں ایک ہی چیز ان کے پاس باقی رہ گئی ہے کہ وہ اپنی سابقہ حکومت کے زمانے میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس کی ترقی اور اس زمانے میں جو انہوں نے جس طرح سے انرجی کا پرابلم حل کیا تھا، جس طرح سے آپ نے اکنامک پرابلمز پہ قابو پایا تھا، اسی کو بنیاد بنا کے کہیں کہ میں لوگوں کو یہ خواب دکھائیں کہ میں اکانومی کو جلدی واپس اسی سطح پہ لے آؤں گا، اس سے بہتر کروں گا اور بہت ڈیولپمنٹ ہوگی. اور لوگ کیا ان کے اس کہنے کے اوپر یقین کر لیں گے؟ کس طرح سے وہ یہ پیغام دیتے ہیں اور اس پیغام کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، یعنی ابلاغ، پھر یہ سوشل میڈیا کیسے استعمال ہوتا ہے، دوسرا میڈیا کیسے استعمال ہوتا ہے، لوگوں تک کے پیغام بار بار پہنچانے کی اور ان کو یقین دلانے کی ضرورت ہوگی. تو پھر ہی لوگ اس کے پہ یقین کریں گے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا. اتنی مہنگائی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی جو اس وقت مہنگائی ہے. لوگ اس آمدنی کے اندر اپنی روٹی اور پانی کو پورا کرنا ہی بڑا مشکل سمجھ رہے ہیں. ان کو مکان کا کرایہ، ان کو اپنے بچوں کی تعلیم، یہ ساری مشکلات میں کیا نواز شریف صاحب کا پیغام ان کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح یہ بھلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس وقت وہ جس برے حالات میں ہیں؟ کیونکہ ان برے حالات کی ذمہ داری
تو وہ بہت امیجیٹ پاسٹ میں جو حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کی اس کو دیں گے. تو پی ڈی ایم کی حکومت کا چونکہ اس وقت وزیر اعظم تو پی ایم ایل این کی طرف سے شہباز شریف صاحب تھے, تو کیا نواز شریف صاحب کا بیانیہ ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں کو یہ بھلا دے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح بھول جائے اور آئندہ کے دنوں کے لیے ہم پہ اعتماد کریں؟ تو یہ بہت بڑا ایک کام ہوگا. اگر وہ یہ کر پائیں گے تو یہ نواز شریف صاحب کا بھی بڑا امتحان ہوگا. ماضی میں وہ کئی امتحانوں میں کامیاب بھی رہے ہیں, لیکن اتنا بڑا امتحان ان کو ماضی میں بھی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو اس لیے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب اپنی قانونی چیلنجز پہ کس طرح قابو پاتے ہیں, کتنا بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور بیانیہ کیا اپناتے ہیں. لیکن اگر میں سمجھوں کہ سارا کچھ وہ کر لیتے ہیں تو یہ غالباً ان کی پارٹی کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہوگی نواز شریف صاحب کا آنا. ان کی پارٹی کے جو ورکر ہیں, جو لیڈر ہیں, ان کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوگا, نیا جوش پیدا ہوگا, اور پھر وہ زیادہ ولولے کے ساتھ الیکشن کیمپین میں حصہ لیں گے. اگر نواز شریف صاحب نہ آتے تو لوگ بڑے ڈی مورلائز ہوتے ان کی پارٹی کے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کا آنا پارٹی کے لیے تو بہت پازیٹیو چیز ہوگی ان 3 شرائط کے ساتھ کہ کس طرح سے وہ ان کو حل کرتے ہیں. لیکن جیسے بھی وہ ہوگا, لیکن نواز شریف صاحب کا آنا پارٹی کے لیے مثبت چیز ہوگا. اور چونکہ نواز شریف صاحب اس وقت ماضی میں جب آئے تھے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی, اب بظاہر حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے کم از کم خلاف نہیں ہے. تو ان کو ایک بڑا ایج حاصل ہے کہ وہ ان حالات میں, جب کہ وہ تقریباً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فیورٹ ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے, تو ان کے لیے یہ نسبتاً ایک چیلنج بھی ہے کہ عوام کے اندر یہ تاثر پیدا ہونا کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے بی ٹیم ہیں. یہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہی جیتے گا تو اس کے ساتھ اب چل پڑتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اب ہمیں بڑی غور سے یہ صورتحال دیکھنی ہوگی کہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے قانونی محاذ پر اور سیاسی محاذ پر. بہت شکریہ. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.